बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 13 मई 2026 बुध का दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पिछले 3-4 साल के अंदर ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पीटीआई के लिए ठंडी हवा का झोंका चलना हल्का सा शुरू हुआ है और बैकडोर्स मुज़ाकरात में कुछ खबरें मैंने आपके सामने रखी थी। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिस पर बात करनी है, पहली बड़ी खबर कि इमरान खान के जेल के सेल से एक अहम खबर सामने आई है। कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं। खुफिया मुलाकातों में कौन कौन शामिल था, उसमें क्या बातें हुई, किससे किससे क्या वक्त मांगा है, और ये जो खुफिया मुलाकातें हैं बिल आखिर रंग ले आई हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या डिटेल्स हैं, तमाम तर अंदरूनी खबरें जो हैं वो आपके सामने आज पहली मर्तबा ब्रेक करने जा रहा हूं। और दूसरी बड़ी खबर कि असम्बलियां फिर तहलील होंगी या तहरीके अदम इत्तेमाद आएगी। जंग अखबार ने नया पिंडारा बॉक्स खोल दिया है। अंसार अब्बासी साहब को ताकतवरों का कासिद कहा जाता है, तो अंसार अब्बासी साहब ने वो खबर बिलाखिर दे दी है जिसने हुकूमती बेंचों में ये बता दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, अब आपकी छुट्टी होगी। क्या फैसला लिया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जंग अखबार ने क्या नया पिंडोरा बॉक्स खोला है, ये तमाम तर खबरें भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत हैं, सेनेटर हैं तलाल चौधरी साहब, उनकी तरफ से आज एक क्लेम किया गया, इंकशाफ किया गया कि पीटीआई के एमएनए इकबाल फरीदी जो है उनके बेटों ने ब्लू पासपोर्ट लिया और ब्लू पासपोर्ट वो बैरून मुल्क के और इटली जाकर उन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट सरेंडर किया और वहां पर असाइलम अप्लाई कर लिया। अंदाजा ये करें कि इकबाल फरीदी साहब एक तरफ तो पाकिस्तान में मुज़ाहमतों की तहरीक आपको चलाते हुए दिखाई देंगे, आपको लेक्चर्स वो ये दे रहे थे कि हम पीटीआई के हैं, हम इमरान खान के साथी हैं, हम जानशीन हैं और हमने मुज़ाहमत करनी है, हमने गोली खानी है, हमने अडयाला जेल का दरवाजा तोड़ना है। इस तरह के बहुत सारे आपको लेक्चर्स जो हैं उनकी तरफ से मिलते हैं। लेकिन इकबाल अफरीदी साहब के अपने बेटे जो हैं वो गोलियों से डर कर वो तहरीक में नजर नहीं आए। वो आप 26 नवंबर पर गोलियां नहीं खाएंगे, वो आम कारकुन नहीं है। तो उससे क्या किया, उसने वहां पर जाकर असाइलम ले लिया क्योंकि उनकी जान को ज्यादा खतरा है। यहाँ पर बैठा राना उसैर या उस जैसे मजीद जो गुरबा है, जो 25 करोड़ अवाम है, उनकी जान को खतरा नहीं है। तो इकबाल अफरीदी जैसे जो लारचिल रहनुमा है, उन्होंने इमरान खान का सौदा कर लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम गिनवाता चला जाऊं पीटीआई के अंदर और नाम ये खत्म नहीं होंगे जिसने इमरान खान का सौदा किया हो। इकबाल अफरीदी हैं, मिशाल यूसुफजई हैं, शेर अफजल मरवत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, लॉयर्स हैं, सब ने इमरान खान का सौदा किया है। तो इससे आप रूगर्दानी जो है वो नहीं कर सकते। दूसरी जानिब एक और खबर आपको जनाब मैं दे दूं कि बिलावल भुट्टो वो सियासी मैदानों में एक्टिव हुए हैं और 28वीं तरमीम को लेकर पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सींग अड़े हुए हैं और 28वीं तरमीम अनफिनिश्ड प्लान को मुकम्मल किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने 28वीं तरमीम जो है वो नहीं होने देनी। अगर नहीं होने देनी तो पीपल्स पार्टी को बता दिया गया कि ठीक है, आपकी ऑडियोस वीडियोस जो हम लीक कर देंगे। तो उसको लेकर जरदारी साहब ने 2 मुलाकातें की हैं। एक उनकी वज़ीर खजाना से मुलाकात हुई ईवान सदर में, दूसरी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की ईवान सदर के अंदर। और अब बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के वफ्द के साथ मुलाकात की है, जिसमें खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी, नवीद कमर, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और हमजा कमर कायरा वो इस मुलाकात में जो है वो शरीक थे और मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल जो है उस पर बातचीत की है। इससे नजर आता है कि 28वीं तरमीम के ऊपर जो है बात हो रही है। पीपल्स पार्टी उस हवाले से मुतहरिक हो गई है और गिव एंड टेक होगा। और हो सकता है पीपल्स पार्टी ये भी चाह रही है कि हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन पीटीआई इमरान खान के दबाव पर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी इन पार्टियों के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने इस असेंबली को लेजिटिमेट माना ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये चोरी शुदा मैंडेट पर बैठे हैं, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी भी इसी गुनाह में बराबर की शरीक है, तो हम कैसे इनके साथ बैठ जाएं। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है तो इसका मतलब है कि पीटीआई मौजूदा असेंबली को लेजिटिमेट कर रही है कि जी हाँ, ये ठीक तरीके से जो है वो हुकूमत के अंदर आए हैं। तो पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई जो है उनके साथ इत्तेहाद करेगी। दूसरी जानिब कुछ और अहम मुलाकातें जो है वो भी शुरू हुई हैं। महमूद खान चकजई वो एक तरफ तो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हुए, बैकडोर चैनल्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे मुज़ाकरात किए
اور پھر ان کی کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. آج جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے پی ٹی آئی کے معین قریشی صاحب, ان سے آج انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اب سیاسی میدانوں کے اندر مکمل طریقے سے جو ہے وہ آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے. اور محمود خان شاہزئی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں کے اوپر لے آئے تو پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں سہ سکے گا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں اس قدر مجبور نہ کریں کہ ہمارے پاس جو آخری آپشن ہے وہ احتجاج کا ہی رہے, وہ تحریک کا رہے, اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے بس اب مرنے جانا ہے. اور اگر اب عوام سڑکوں کے اوپر نکل آئی تو لابا اتنا برا پھٹ جائے گا. آپ مہنگائی دیکھیں, آپ غریبوں کی صورتحال دیکھیں, تو لوگ اب مرنے سے نکلیں گے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں, ہمارا اس جو ہے وہ مہنگائی سے برا حال جو ہو چکا ہے, ہماری سے جان چھوٹ جائے. تو اب حکومت جو ہے وہ ان کو نہیں سہ سکے گی. تو محمود خان شاہزئی جو ہے انہوں نے حکومت کو جو ہے وارننگ دے دی ہے اور پیغام بھی ادھر دی ہے کہ اس حکومت کو اب گھر بھیجنا ہوگا. تو خبر آپ سن لیں, عمران خان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہیں وہ جناب رنگ کیسے لے کر آئی ہیں. اسمبلیاں تحلیل یا تحریک عدم اعتماد, جنگ اخبار نے کس طرح سے نیا پنڈورا باکس کھول دیا, جیل سیل سے اصل خبر کیا ہے, عمران خان کی کس کے ساتھ کون سی کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں, ذرا وہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جناب جب عمران خان صاحب کے دور میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس سے پہلے میڈیا آپٹکس اور میڈیا نیریٹو کیا بنے تھے. میڈیا نیریٹو یہ بنے تھے کہ عمران خان کے دور میں معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر گئی ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. پورے کے پورے میڈیا کے پروگرامز میں صحافی بیٹھ کر روزانہ یہ بات کرتے تھے 8 سے لے کر 12 بجے کے ٹاک شوز تک کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دی ہے. حالانکہ اس وقت پیٹرول 170 روپے آپ کو مل رہا تھا, جو آج پیٹرول آپ کو 450 روپے لیٹر مل رہا ہے. اس وقت گندم کا ریٹ 90 روپے تھا, آج آپ کو 200-300 روپے مل رہا ہے. اس وقت آپ کو دودھ جو ہے وہ 100 روپے کلو مل رہا تھا, آج 240 روپے کلو دودھ آپ کو مل رہا ہے. تو جب معیشت جو ہے وہ کمزور تھی, لیکن آج معیشت جو ہے پاکستان کی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی میڈیا آپٹکس یہ بنائے گئے تھے, تو آج دوبارہ سے اسی حکومت کے خلاف میڈیا نیریٹو یہ بننا شروع ہو چکا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ معاشی میدانوں میں ناکام ہو گئی ہے. ایک طرف تو آج آئی ایم ایف کا وفد 10 دنوں کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں. محمد اورنگزیب وزیر خزانہ پاکستان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ یہاں پر موجود کیوں ہوں گے 10 دنوں کے لیے. اگلے 10 دنوں کے اندر آئی ایم ایف پاکستان کا بجٹ بنائے گا, یعنی کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان کا فیصلہ کون کر رہا ہے, آئی ایم ایف کر رہی ہے. یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ عجیب قسم کی بات ہے. انصار عباسی صاحب جنگ اخبار میں انہوں نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے, اور انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ جو خبر دیتے ہیں وہ طاقتوروں کی منظوری کے ساتھ آتی ہے. تو انصار عباسی صاحب نے خبر دی کہ پاکستان کی جو معیشت کے گیم چینجر ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے وہ 16 ماہ سے خاموش ہے, اور اس کا آخری اجلاس جو ہے وہ 15 جنوری 2025 کو ہوا تھا. 16 ماہ سے یہ خاموش ہے. جو اوپر کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں, یعنی کہ ایف آئی ایف سی کا پلیٹ فارم کیسے بنا تھا. سویلین اور ملٹری حکومت جو ہے انہوں نے مل کر یہ پلیٹ فارم بنایا تھا, کیونکہ بہت سارے ممالک پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے کہ آپ کے ملک پہ تو جمہوریت ڈاواں ڈول رہتی ہے, سویلین حکومتوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہوتا, آج ہے کل نہیں ہے, تو ہم آپ کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. تو ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم اس وجہ سے بنا تھا تاکہ اس حکومت کو ایک چادر دی جائے, ایک پروٹیکٹیو چادر دی جائے, لیجیٹیمیٹ کیا جائے دنیا کے سامنے, کیونکہ یہ دنیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ یہ 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے, یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو کیسے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری آ جائے. تو ایس آئی ایف سی کی پلیٹ فارم کے ہونے کے باوجود پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئی. جنگ اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں لا پائے. تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے ملک میں, جانی کیفیت ہے, لوگ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے, اور پھر اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, ملک میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی, کہ یہ جو حکومت ہے وہ فارم 47 یعنی کہ عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے. تو سرمایہ کار یہ سارا کچھ پاکستان میں آنے سے پہلے دیکھے گا. تو اب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا نہیں چلے گا. اب یا تو قومی حکومت ہوگی, اور قومی حکومت میں کیا ہوتا ہے, اور یہی سارا جو بیانیہ یہ پہلے بھی عمران خان کے دور میں بن گیا تھا, اور پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لگی تھی, عوام کا مکمل طور پر مائنڈ جو ہے اس کو بدل کر, تو دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے, اور پیپلز پارٹی کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے, پی ٹی آئی کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کے بیک ڈور چینلز میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں, سہیل افریدی رابطے کے اندر ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی, اور اب ایک اور اہم خبر ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈاپور کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, اور سوچنے کے لیے وقت مانگا گیا ہے, دوسری ملاقات بھی جلد ہوگی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا اور سوچ کر اس پر بات کروں گا. تو علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہ پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں.
عید الفطر کے بعد بھی علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، تو یہ بڑی عام خبر میں نے آپ کو بریک بھی کی تھی۔ تو اب یہ جو ڈیٹیلز ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دوسری پارٹی کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ بریک تھرو ہو اور دونوں یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قدم کیا بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے، نہ تحریک کا اعلان ہے نہ احتجاج کا اعلان ہے، مکمل طور پر خاموشی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے، عمران خان صاحب کے لہجے میں نرمی دیکھی جا رہی ہے، تو یہ ایک سی بی ایمز کے طور پر اس کو دیکھا گیا۔ اور یہ ملاقات جو ہے اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ملاقاتیں رنگ لا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں اور پھر بیک ڈور چینلز کے اوپر اس طرح کے مذاکرات، تو یہ بتاتی ہے کہ حکومت کے لیے یہ بھی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو میڈیا نیریٹو چینج ہو رہے ہیں، دوسرا حکومت معاشی میدانوں میں ناکام ہو گئی ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر، اور تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیک ڈور چینلز پر مذاکرات اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے 25 سال میں معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اب ایک اور دہائی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دی ہے کہ 25 سال لگیں گے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ پچھلے 50 سالوں سے آپ اس ملک کے اوپر قابض ہیں، 2 ہی خاندان قابض رہے نا، کہ زرداری خاندان ہے، نواز شریف یا ملک میں مارشل لا لگ رہے، اور ان سارے ادوار کے اندر عمران خان صاحب کے اگر آپ ادوار بنائیں پچھلے 75 سالوں کے اندر تو وہ 2.5-3 سال کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ اس ملک کو کون کھاتا رہا ہے؟ اس سے علاوہ اس ملک کی معیشت کو کس نے تباہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کو موٹر ویز نہیں ہے، ہم نے ملک کو ایشین ٹائیگر بنایا ہے، تو آج احسن اقبال صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے 25 سال مزید لگنے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کیسے آپ کے حکمران جو ہیں آپ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور غریب آدمی کا انہوں نے کچومر نکال کر رکھ دیا ہے، اور غریب آدمی کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ 25 سال 30 سال کے بعد اس ملک کی حالت بدلنی ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں بدلیں گے، تو یہ ملک کبھی نہیں سدھرنا۔ جب جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا نا، وہ ملک کبھی نہیں سدھرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اور اس طرح آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔